تم کون ہوتے ہو؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کا بہت بڑا مورچہ یہی تھا، اسی مورچے سے بیٹھ کے اس نے بہت فائر کیے ہیں۔ جب شریعت نے نہیں روکا بس ٹھیک ہے، پھر جب شریعت نے منع نہیں کیا تو کون ہوتا منع کرنے والا؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا تو پھر تو کیسے منع کرتا ہے؟ یہ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ اپنی دلیلیں پھینکتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں کیا تو پھر تم منع کیوں کرتے ہو؟ لوگ پریشان، ہاں جی منع تو نہیں کیا، بس جب منع نہیں کیا تو پھر جائز ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریعت نے آپ کو منع کیا ہے کہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، چوتھا ساتھ نہیں ملانا؟ کوئی منع کی دلیل مجھے دکھائیں تو صحیح۔ حضور نے فرمایا وہ چوتھی رکعت ساتھ نہ ملانا۔ قرآن میں آیا ہو کہ مغرب کے 3 فرضوں پر 1 فرض زائد نہ کرنا، کہیں دکھا سکتے ہیں آپ؟ منع تو نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رافضیوں کا مناظرہ ہو گیا اہل بدعت سے۔ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ مناظرہ اس پہ تھا کہ اذان میں یہ جو حی علی خیر العمل اور یہ چیزیں ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اب انہوں نے دلیلیں دی تو انہوں نے کہا بھائی تم اور ہم ایک جیسے ہیں، تم نے بھی کچھ تھوڑا سا معاملہ بڑھایا ہوا ہے، ہم نے بھی بڑھایا ہوا ہے، اس لیے تم ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ جس دلیل سے تم ہماری اس ملاوٹ کو ناجائز کہتے ہو تو تمہاری ملاوٹ بھی ناجائز ہے۔ اب ایسی دلیل آپ نے پیش کرنی ہے کہ آپ کا صلاۃ و سلام تو بچ جائے اور ہمارا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وہ نکل جائے۔ ایسی دلیل یہ ساری زندگی الٹے بھی لٹک جائے نا، تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ کوئی ایسی دلیل تلاش کر کے لے آئیں کہ ان کا صلاۃ و سلام بچ جائے اور ان کا اشہد ان امیر المومنین حی علی خیر العمل اور اس قسم کی چیزیں جناب وہ ساری نکل جائیں۔ کوئی ایسی دلیل بن سکتی ہے؟ بالآخر چپ کر کے بیچارے گھر کو آ گئے کہ ان سے مناظرہ، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ بات کریں تو دیوبندی بات کریں، اس لیے کہ انہوں نے اذان میں کوئی چیز ملائی نہیں ہے۔ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کیوں ملایا ہوا ہے؟ ان کو ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ آپ کو اس کا شاید اندازہ ہوا بھی ہوگا، میں گاڑی پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ آگے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اس سے کہہ رہا تھا یار یہ جملے اذان میں حی علی خیر العمل، یہ الصلاۃ، وہ یہ کیا نام ہے اشہد ان امیر المومنین امام، یہ کیا چیزیں بڑھائی ہیں؟ تمہیں وہ اذان پوری نہیں ملی تھی؟ اس نے کہا یار تو کیا بات ہے، اگر ہم نے بڑھائی ہے تو تم نے بھی تو بڑھائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم نے بھی بڑھائی، ہاں یہ جو تم الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہو یہ تم نے نہیں بڑھائی۔ آگے وہ بھی بغلول تھا بیچارہ، وہ کرنے لگ گیا بیٹھا۔ اب میں نے کہا میں اب دخل دوں گا تو کہیں گے مولوی صاحب اسی تینوں سڑے ہیں، ہم نے تمہیں بلایا ہے، خواہ مخواہ تو کیوں آ گیا ہمارے معاملے میں؟ چپ کر کے بیٹھ۔ میں چپ بیٹھا رہا۔ اب اس بیچارے کا جواب کوئی نہیں تھا، خاموشی سے پھر وہ دونوں اتر گئے، ان کا سٹاپ آ گیا۔ اب آپ جب ان سے بات کریں گے تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں الصلاۃ خیر من النوم، حضرت عمر نے بھی تو زیادہ کی تھی۔ پھر بندہ پریشان ہو جائے، حضرت عمر نے؟ ہاں وہ ایک آدھ ادھر ادھر سے حوالہ بھی پکڑ کے آپ کو سنائیں گے۔ حالانکہ ابو داؤد کتاب الاذان میں روایت موجود، حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور حضور نے فرمایا کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ تو جناب عمر نے نہیں بڑھائی، بلکہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا جناب ابو معذورہ کو۔ اور ہمارے بزرگوں کی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اعلاء السنن، اس میں روایت موجود ہے حضرت سیدنا بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جگانے کے لیے آئے، بتلانے کے لیے آئے، نماز کی اطلاع کرنے کے لیے آئے، تو جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو سرکار نے فرمایا بلال اس کو فجر کی اذان میں کہا کرو۔ تو اب آپ بتائیں کیا حضرت عمر نے شروع کیا ہے؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت بلال کو حکم دیا اور حضرت ابو معذورہ کو اذان سکھائی ہے۔
چلو بالفرض مان لیتے ہیں جناب عمر نے شروع کیا ہو، اور میاں اپنی حیثیت تو دیکھ، ساڑی پنجابی چاہتے ہیں کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا، اوے کہاں پر ٹخنا اور کہاں پر ابرو، اپنی حیثیت دیکھ، تو جناب عمر کے برابر کھڑا ہوتا ہے، ان کی حیثیت تو وہ ہے، وہ بولتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے، ان کی تائید میں قرآنی آیات آتی ہیں، وہ تو وہ ہے جن کے عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت عمل قرار دے، تو ان کے مقابلے میں آتا ہے؟ کوئی اپنی حیثیت شکل صورت بھی بندہ دیکھ لے۔